السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر پہلے ہی ایک رٹ درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی تقریروں سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے، ان کی نشریات پہ مکمل پابندی لگائی جائے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست یہ کہہ کے مسترد کر دیا ہے کہ سیاسی بیان بازی اور ریٹرک سے جو قومی سلامتی کو خطرہ نہیں پڑتا، اور اس طرح کی سیاسی نوعیت کی درخواستیں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کچھ دیر پہلے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں بہت دلچسپ انہوں نے ریمارکس بھی دیے ہیں۔ ان ریمارکس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ بار بار جو ہے یہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو آئینی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی نوعیت کے مقدمات جو لائے جاتے ہیں، جو کہ کسی صورت بھی مفاد عامہ میں نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور خاص کر جب قانون میں ایک ریمیڈی موجود ہے، اس کا حل موجود ہے، تو ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں ڈالنی چاہیے، اور جو ہائی کورٹ سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے ان معاملے کا نوٹس لینے کے حوالے سے، اور غیر ضروری طور پہ جو متنازع معاملات ہیں ان میں ہائی کورٹ کو دخل اندازی، عدالتوں کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے جو ہے مس کیریج آف جسٹس ہوتا ہے، ایک ناانصافی ہوتی ہے ان درخواست گزاروں کے ساتھ کہ جن کا وقت جو ہے اس قسم کی سیاسی نوعیت کی درخواست گزاروں کی سماعت میں ضائع ہوتا ہے، اور جو سیاسی نیت کے ساتھ اور سیاسی مفادات کے لیے جو درخواستیں دائر کی جاتی ہیں اس سے جو ہیں عدالتیں بھی متنازع ہو جاتی ہیں اور وہ بھی سیاسی تنازعات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو سیاست ہے وہ ویسے بھی اس میں بہت ہی مدافعانہ اور مقابلہ کی صورتحال ہوتی ہے، اس لیے عدالتوں کو ان سیاسی نوعیت کے معاملات میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو پاکستان بار کونسل ہیں اور جو عدالتیں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو وکلاء ہیں وہ سیاسی نوعیت کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں لے کر نہ آئیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ریٹ درخواستیں دائر کرنے کے لیے کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو جو شخص ریٹ درخواست کر رہا ہے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کسی بھی معاملے میں اگر وہ درخواست دائر کر رہا ہے تو اس کا اپنا اس سے کیا تعلق ہے، اس کا کون سا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ درخواست دائر کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ دوسرے اداروں سے اس کی درخواست مسترد کی گئی ہے اور دوسرے اداروں سے اس کے مسئلے کا حل نہیں ہوا، اور اس معاملے میں بھی درخواست گزار متعلقہ اداروں میں نہیں گیا اور سیدھا ہائی کورٹ میں اس نے ریٹ دائر درخواست کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو درخواست گزار ہے وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکا کہ اس کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے آئین کے تحت، اور پھر یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، تو یہ سب پہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی اتنی نازک نہیں ہے کہ وہ سیاسی بیان بازی سے خطرے میں آ جائے، اور جو عوام پاکستان ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ان کا اتنا عزم ہے اور ریزالو ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن عوام پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں، اور جو پاکستان کی سلامتی ہے وہ کسی عدالت کے حکم یا کسی عدالت میں دائر کی گئی کسی ریٹ درخواست پر منحصر نہیں کرتی، اور جہاں تک کہ درخواست گزار کے یہ خدشات ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، یہ خدشات بے بنیاد ہیں۔ یہ تمام ریمارکس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے، خارج کر دیا ہے، اور پاکستان بار کونسل سے بھی کہا ہے کہ اپنے وکلاء کو سمجھائیں کہ اس طرح کی سیاسی نوعیت کی درخواستیں جو ہیں وہ کسی بھی فائدے یا مفاد کے لیے ہائی کورٹوں میں دائر نہ کریں، جس سے ہائی کورٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی تقریروں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں کے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ کسی قسم کا بھی حکم جاری کیا جائے، مگر ایک چیز واضح کر دی ہے کہ ان سیاسی بیانوں سے یا تقریروں سے قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 20 ستمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس کی بنیاد پہ بہت سے سیاسی قائدین پہ جو تقریریں کرنے والے ہیں اور جو تقریریں سننے والے ہیں 44 کے قریب، ان کے خلاف بھی غداری کے مقدمے درج ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یقینی طور پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی سیاسی بیان بازی سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اب کہہ رہی ہے کہ قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑتی، تو کیا یہ غداری کے مقدموں کی یہ تقاریر اور اس طرح کے جلسے جلوس یا احتجاج بنیاد بن سکتے ہیں یا نہیں؟ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔